وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سورۃ المزمل کے مضامین کا بیان چل رہا ہے۔ گزشتہ نشست میں اس عنوان پر گفتگو مکمل کی گئی تھی کہ اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ میں تعلق مع اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کیسے کیا جائے اس حوالے سے کچھ اصول بیان فرمائے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ قیام اللیل، رات کے وقت میں اٹھ کر قیام کیا کریں یعنی کہ نماز پڑھا کریں۔ دوسرا اصول یہ بیان فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ تیسرا اصول بیان فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کریں اور سب سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف رجوع کر لیں، ایک اللہ کی طرف توجہ کر لیں۔ اور چوتھا اصول بیان فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، کہ جو لوگ باتیں کریں گے اس کے اوپر آپ صبر کریں۔ اس حوالے سے گزارشات میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ ایک آیت درمیان میں رہ گئی تھی جس کا خیال بعد میں آیا، وہاں سے پھر گفتگو شروع کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ دیکھیں ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام لے کر ذکر کیا کریں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے کٹ کر سب سے علیحدہ ہو کر ایک اللہ کی طرف توجہ کر لیں، ایک اللہ کی طرف رخ کر لیں۔ تو ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ رب کا ذکر کیوں کریں؟ سوال یہ آ سکتا ہے کہ رب کا ذکر کیوں کریں؟ تو جواب اس کا دے دیا کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ بھئی رب کا ذکر اس لیے کرنا ہے کیونکہ رب وہی ہے، مشرق کا بھی وہی رب ہے اور مغرب کا بھی وہی رب ہے۔ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی اور ہے ہی کچھ نہیں، کوئی معبود نہیں ہے۔ تو معبود بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، زندگی بھی اسی نے دی ہے، موت بھی اس نے ہی دینی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ یہ بھی اسی نے سکھلایا ہے، دنیا میں رہنے کا انتظام بھی اسی نے کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی نعمتیں ہمیں میسر ہیں، جتنی بھی آسائشیں ہمیں میسر ہیں، وہ ساری کی ساری آسائشیں، وہ ساری کی ساری نعمتیں میرا رب مجھے عطا کر رہا ہے۔ تو جب میرا رب مجھے یہ ساری آسائشیں اور نعمتیں عطا کر رہا ہے تو اب میری ذمہ داری ہے کہ میں اس رب کی نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ تو رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ رب کا ذکر کیا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ رب المشرق والمغرب، مشرق کا بھی وہی رب ہے، مغرب کا بھی وہی رب ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ تو فاتخذہ وکیلا، آپ اپنا کارساز بھی اسی کو بنائیں، آپ اپنا حاجت روا مشکل کشا بھی، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، کسی ملا کا فتویٰ تو آپ کو پڑھ کے میں سنا نہیں رہا، نہیں میری بات پر یقین آتا تو سورہ مزمل جا کے پڑھ لیں۔ لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ کارساز بھی اسی کو بنائیں۔ تمہارے اوپر اگر کوئی مشکل آئے گی تو تمہاری مشکل دور کس نے کرنی ہے؟ بولیں بھائی اللہ نے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، بھائی اگر کسی کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ خود مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب کسی کے اوپر کوئی مشکل آ جائے تو اس کی پریشانی کس نے دور کرنی ہے؟
وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس کی تکالیف کو کس نے دور کرنا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو معبود سمجھتے ہو؟ تو میں اور آپ تو انشاءاللہ یک زبان ہو کر یہی کہیں گے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے، ہم اللہ کے سوا کسی کو قادر مطلق نہیں سمجھتے، ہم اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا مشکل کشا نہیں سمجھتے۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، بھئی مشرق کا بھی رب اللہ ہے، مغرب کا بھی رب اللہ ہے، معبود حقیقی بھی اللہ ہے، تو پھر کارساز بھی اسی کو بناؤ، مشکل کشا بھی اسی کو بناؤ، حاجت روا بھی اسی کو بناؤ۔ اور قرآن کریم میں یہ مضمون ایک مرتبہ نہیں کئی مقامات پر ذکر کیا گیا، فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے، یعنی اگر تم اپنی مشکلات اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے پیش کرو گے، اپنا رونا دھونا اللہ کے سامنے کرو گے، تو اللہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ یہاں پر ایک تو باتیں ہیں مختصر، بھائی ادھر سے آئیں، ادھر سے اس طرف سے آئیں، وہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہاں پر ایک دو باتیں مختصراً سمجھ لیں۔ دیکھیں، میں پہلے بھی اس موضوع پر بات کر چکا ہوں۔ دیکھیں، ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم بھوک مٹانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں۔ پیاس لگتی ہے، پیاس بجھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پانی پی، یعنی اپنی جو ہماری جتنی بھی ضروریات ہیں، جتنی بھی حاجتیں ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے ان کے موافق ہم کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں، ٹھیک؟ دیکھیں، اگر اللہ چاہے تو بغیر کھانے کے ہماری بھوک مٹ سکتی ہے کہ نہیں مٹ سکتی؟ مٹ سکتی۔ اگر اللہ چاہے تو بغیر پانی پیے پیاس بجھ سکتی ہے کہ نہیں بجھ سکتی؟ بجھ سکتی ہے اگر اللہ چاہے، ٹھیک؟ اگر اللہ چاہے تو ہمیں بھوک ہی نہ لگے، اگر اللہ چاہے تو ہمیں پیاس ہی نہ لگے، اگر اللہ چاہے تو ہماری کوئی اور دوسری ضروریات بھی اس دنیا کے اندر نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر اسباب کا پابند بنایا ہے۔ بھئی تمہیں بھوک بھی لگے گی اور تمہیں کھانا بھی کھانا پڑے گا، تمہیں پیاس بھی لگے گی، تمہیں پانی بھی پینا، تم بیمار بھی ہوگے، تمہیں دوا بھی کھانی پڑے گی۔ اگرچہ حقیقت میں شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ بھائی دوا کے اندر تاثیر کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے۔ کھانے کے اندر بذات خود تو کوئی تاثیر نہیں ہے نا، یہ تو اللہ نے تاثیر رکھی ہے اس کھانے کے اندر جو ہماری بھوک مٹا دیتا ہے۔ اگر اللہ وہ تاثیر چھین لے تو کھانا بھوک نہیں مٹا سکتا، پانی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا کہ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، بھئی اپنا کارساز آپ اسی کو بنائیں۔ دیکھیں یہاں پہ جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، اس دنیا میں کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہے، کافر بھی ہے، اللہ کو ماننے والے بھی ہیں اور اللہ کو نہ ماننے والے بھی ہیں۔ جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ بھی اسباب اختیار کرتے ہیں، اور جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں وہ بھی اسباب اختیار کرتے ہیں۔ بغیر اسباب کے نہ تو وہ زندگی گزار سکتے ہیں نہ ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے کافر میں اور مومن میں؟ فرق کیا ہے کہ کافر ہمیشہ بھروسہ اپنے اسباب پر کرتا ہے، جبکہ مومن بھروسہ اسباب پر نہیں کرتا، مومن بھروسہ اللہ کی ذات پر کرتا ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ مطلب ہے اس کا کہ فَاتَّخِذُوا وَكِيلًا، کہ آپ اسباب تو اختیار کریں لیکن بھروسہ کس پر کریں؟ بھائی اللہ کی ذات پر کریں۔ مجھے ایک اللہ والے نے ایک بڑی پیاری بات بتائی، بڑی پیاری۔ فرماتے ہیں کہ بھائی جب تمہارے اوپر جو حالات آئیں اور سب سے پہلا تمہارا خیال جس کی طرف جائے، سمجھ لو وہی تمہارا خدا ہے۔ میں اس کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آدمی بیمار ہوا، اللہ نہ کرے بیمار ہوا، تو مومن کی شان یہ ہے کہ اگر بیمار ہوا تو مومن فوراً کیا کرے گا کہ یا اللہ مجھے شفا عطا فرما، پھر ڈاکٹر کے پاس بھی جائے گا، دوا بھی لے گا، لیکن بھروسہ کس پر کر رہا ہے؟ وہ اللہ پر، دوا کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہا۔ اچھا، لیکن اگر میرا خیال فوری طور پہ اس بات کی طرف جائے کہ جی میں فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، وہاں سے مجھے شفا ملے گی، وہاں سے نہیں ملی پھر دوسرے کے پاس جاؤں گا، دوسرے سے نہ ملی تو تیسرے کے پاس، اور اللہ کا ذہن میں خیال ہی کوئی نہیں آ رہا، اللہ کا ذہن میں خیال ہی کوئی نہیں آ رہا، تو دیکھو یہ فرق آ گیا۔ تو فرمایا کہ بھئی تمہارے اوپر جو حالت آئے اور اس کے بعد تمہاری توجہ سب سے پہلے جس چیز کی طرف جائے نا وہی تمہارا خدا ہے۔ تو اگر مومن ہے تو مومن کی توجہ پہلے کس کی طرف جانی چاہیے؟ اللہ کی ذات پر، کہ بھئی میں بیمار ہوں تو مجھے بیماری بھی اللہ نے دی ہے، شفا بھی اللہ دے گا۔ ہاں اسباب کے درجے میں ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤں گا،
میں دوا بھی لوں گا اور دوا کھاؤں گا بھی، اور ساتھ ساتھ جو ڈاکٹر مجھے پرہیز بتائے گا میں وہ پرہیز کروں گا بھی۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ مومن میں اور کافر میں بنیادی فرق ہی یہی ہے کہ مومن اسباب اختیار کرتا ہے لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا، کافر اسباب بھی اختیار کرتا ہے اور بھروسہ بھی کس پر کرتا ہے؟ اسباب پر۔ اچھا بھائی، وہ اقبال کا ایک شعر ہے، مجھے نا اشعار یاد نہیں رہتے، اگر میں کہیں غلط ہوں تو میری تصحیح کر دیجئے گا۔ وہ کیا ہے؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی۔ یعنی مومن ہے نا تو وہ اس چیز کا انتظار نہیں کرے گا کہ میرے پاس F-16 آئے کا تو میں لڑوں گا، میرے پاس JF تھنڈر وہ آئے گا تب میں لڑوں گا۔ تو مومن تو کہے گا کہ بھائی دشمن سامنے آ گیا، بس اب کچھ ہے یا نہیں ہے، بس اب تو لڑنا ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس پر انشاءاللہ آخر میں جا کے بات کریں گے، ابھی ہم مضامین کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو بھائی ہم نے اللہ کا ذکر کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کرنا ہے کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، اور اس موضوع پر میں تفصیل سے بات کر چکا تھا کہ واصبر علی ما یقولون۔ بھائی جو لوگ آپ کو باتیں بنائیں گے، یقولون مضارع کا صیغہ، اور فعل مضارع میں زمانہ جو پایا جاتا ہے وہ حال اور استقبال کا پایا جاتا ہے۔ یہ عربی گرامر کا ایک چھوٹا سا نقطہ ہے۔ اب مضامین ریفریش کرنے کے لیے آپ کو یاد دہانی کروا دوں کہ سورت کب نازل ہوئی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالکل نبوت کے ابتدائی ادوار میں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تیار کیا جا رہا ہے اگلے کام کے لیے، اور اس تیاری میں پہلے ہی حضور کو کیا بتلا دیا گیا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جب آپ یہ دعوت اور توحید کا کام شروع کریں گے تو لوگ باتیں بنائیں گے، تو جو لوگ باتیں بنائیں گے ان کی باتوں پر آپ نے صبر کرنا ہے، ان کی باتوں پر آپ نے صبر کرنا ہے، ابھی ان سے لڑنا نہیں ہے۔ اور دوسری بات علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ ابھی لڑائی کے لیے تو جماعت تیار ہی نہیں ہوئی، جہاد تو مدینہ میں جا کر فرض ہوا، مکہ میں جہاد فرض نہیں تھا کیونکہ ابھی جماعت تیار نہیں تھی، تنظیم سازی ابھی ہوئی نہیں تھی۔ تو اس لیے کیا فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، بھائی چھوڑ دو ان کو۔ قرآن میں دوسرے موقع پہ بھی یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ بھائی فضول بحث و مباحثے میں پڑھنے کی کسی سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب کوئی بحث و مباحثہ کرے اور بغیر دلیل کے کرے، یاد رکھیے گا کہ بحث و مباحثہ کرتا ہی وہی ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں اس کو بحث میں الجھاؤ، مباحثے میں الجھاؤ، اس کا ذہن منتشر کرو۔ تو اللہ ایسے لوگوں کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بھائی سلام کر کے پتلی گلی سے نکل لو، کو بحث و مباحثے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ اگلی آیت سمجھ لیں، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ یہ مضمون اس سے ملتا جلتا ہم سورہ قلم میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ میں اس کو اپنے الفاظ میں، آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ یہاں پہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دلا رہے ہیں کہ بھائی اگر لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں اور آپ کی بات کو نہیں مانتے، ٹھیک، اب سنیے گا ذرا اپنے انداز میں اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں کہ بھائی ان کو آپ میرے پہ چھوڑ دیں، میں جانوں اور وہ جانیں۔ بھائی کوئی دو بندوں کا معاملہ ہو جائے، دو بندوں کا معاملہ ہو جائے تو تیسرا بیچ میں آ کے کیا کہے گا کہ بھائی جان آپ سائڈ پہ ہو جائیں، میں انہوں دیکھ لوں گا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو اللہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، ان کو میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ بھائی مضمون سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، دو طبقات کا یہاں پہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ ایک تو فرمایا مکذبین، کہ جو جھٹلانے والے ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں، ان کو میں خود نمٹ لوں گا، میں خود دیکھ لوں گا۔ اور دوسرا طبقہ وہ جو اولی النعمہ، سرمایہ دار طبقہ، سرمایہ دار طبقہ۔ دیکھیں یہ بات آپ اچھے طریقے سے سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ دیکھیں مال نہیں کمائیں گے تو جئیں گے کیسے؟ ایسے ہی ہے نا، ابھی ہم کیا پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں اسباب کے محتاج ہیں، اسباب کے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ اب مجھے اگر کھانا کھانا ہے تو کھانا کھانے کے لیے مجھے پہلے کمانا بھی تو پڑے گا، کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کیسے؟ ٹھیک،
تو اب یہاں سے کون سا طبقہ مراد ہے؟ فرمایا کہ یہاں سے وہ طبقہ مراد ہے کہ جو سرمایہ اکٹھا تو کرتا ہے لیکن پھر اس سرمایہ کے حقوق ادا نہیں کرتا، بلکہ اس کے اوپر غاصب بن کر، بلکہ میں کہوں گا سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے، سانپ بن کر۔ بھائی اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، کہتا میں نہیں دیتا۔ اللہ نے کہا قربانی کرو، کہتا میں نہیں کرتا، میرا مال کم ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا غریبوں پہ خرچ کرو، کہتا میں کیوں خرچ کروں، میں نے اپنی محنت سے کمایا، غریب خود کمائیں جا کے، ٹھیک۔ جبکہ اس کے برعکس جو مومن ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں زکوٰۃ دو، بالکل جناب ضرور دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں قربانی کرو، یا اللہ حاضر ضرور کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں غرباء کے اوپر خرچ کرو، فقراء پہ خرچ کرو، مساکین پہ خرچ کرو، ضرورت مندوں پہ خرچ کرو، مسلمان کہتا ہے کہ یا اللہ حاضر ضرور کریں گے۔ تو سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو سرمایہ دار طبقے سے وہ سرمایہ دار طبقہ مراد ہے کہ جو پورے کے پورے سرمایہ کے اوپر قابض ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اچھا دوسری بات اس میں یہ کہ وہ سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے بھی کسی پابندی کا خیال نہیں کرتا۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے کہا کہ پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ، لیکن ڈاکہ نہیں ڈالنا، لیکن سود نہیں کھانا، لیکن رشوت نہیں لینی، لیکن چوری نہیں کرنی، لیکن جائیداد میں سے حصہ ہڑپ بہنوں اور بیٹیوں کا نہیں کرنا۔ اگر کیا تو پھر تمہارا وہ مال پاکیزہ نہیں رہے گا۔ جبکہ سرمایہ دار کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بس میرے پاس مال آ جائے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ مومن یہ سوچتا ہے کہ مال آ کہاں سے رہا ہے اور خرچ کہاں پر کرنا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ اچھا پھر ذہن کے اندر سوال یہ آتا ہے کہ یا اللہ اگر یہ آپ کے ماننے والے نہیں ہیں، آپ کے دشمن ہیں، تو پھر یہ سب کچھ ان کو مل کیوں رہا ہے؟ میں اس کا کئی مرتبہ جواب دے چکا ہوں، یہاں بھی اس کا جواب آ گیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، بھائی جتنی مرضی موج کرنی ہے کر لو، آخر میں تو ہمارے کینڈے میں آنا ہی آنا ہے نا، آخر میں جا کر تو ہماری پکڑ میں تم نے آنا ہی آنا ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں پھر بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مفہوم ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، مفہوم ہے حدیث شریف کا، فرمایا کہ دنیا داری کے دینداری کے معاملات میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ سمجھیں بات کو کہ دینداری کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ اوپر والے کو دیکھنے کا کیا مطلب؟ کہ بھئی جو نیک اعمال وہ فلاں شخص کر رہا ہے میں نہیں کر پا رہا، اس کو دیکھو کہ فلاں شخص تہجد بھی پڑھ رہا ہے، فلاں شخص تو کلام پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہے، فلاں شخص تو حقوق بھی ادا کر رہا ہے، فرائض بھی پورے کر رہا ہے، واجبات بھی پورے کر رہا ہے۔ فرمایا کہ اس کو دیکھو، پھر اس کو دیکھ کر خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کام کرتا ہے اللہ اس کا نام صابرین اور شاکرین میں لکھ لیتے ہیں کہ یہ صبر کرنے والا ہے اور نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ دنیا داری کے معاملات میں اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ اگر تمہارے پاس مہران ہے، مہران گاڑی ہے، تو نہ شکری نہ کرو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، وہ بیچارہ موٹر سائیکل پہ پھر رہا ہے، اور موٹر سائیکل والا اپنے سے نیچے والے کو دیکھے کہ وہ بیچارہ ابھی تک سائیکل پہ پھر رہا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص دنیا داری کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے اور پھر جو نعمتیں اسے ملی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی صابرین اور شاکرین میں شمار فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں میں نے ابھی 2 جمعے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ پورے کے پورے دین کا خلاصہ کتنی باتوں میں ہے بھائی؟ اگر یاد ہو تو 2 باتوں میں، کہ جو مل جائے اس پر شکر ادا کرو، جو چھن جائے اس پر صبر کرو، جو نہیں ملا اس پر صبر کرو، اور جو مل گیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بڑی سخت آیت ہے، إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا۔ یہ جو کہا نا کہ دنیا میں ان کو چھوڑ دو، اللہ کہہ رہے ہیں وَمَهِّلْهُمْ، ہم ان کو مہلت دے دو، آخر میں تو پھر ہمارے پاس ہی آنا ہے نا، تو پھر جب ہمارے پاس آنا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، ہمارے پاس جو ہے نا وہ بیڑیاں ہیں، بیڑیاں جانتے ہیں نا وہ جو قیدیوں کو پہنائی جاتی ہیں، بیڑیاں ہیں، اور کیا ہے بھائی؟ وجحیمہ، جہنم کی آگ ہے۔ دعا پر آمین کہتے ہیں، اللہ ہمیں بچا کے رکھے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ فرمانے کھانا ملے گا لیکن کیسا؟ ذَا غُصَّةٍ، جو گلے میں اٹک جائے گا، وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور دردناک عذاب ہوگا۔
دیکھیں یہ بات بار بار آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سمجھاتے ہیں نا تو سمجھانے کے دونوں طریقے اللہ اختیار کرتے ہیں، جنت کے انعامات بھی بتاتے ہیں اور جہنم کا عذاب بھی بتلاتے ہیں، اس لیے کہ جنت کے انعامات سن کر کہیں تم غفلت میں نہ پڑ جانا کہ اچھا وہ ہم تو کلمہ پڑھنے والے جنت ساڈی ہے گی ہے، ایسے نہیں ملنی جنت، اتنا آسان نہیں ہے جنت کا حصول۔ بھائی پہلے پاپڑ بیلنے پڑیں گے پھر جا کے جنت ملے گی، پہلے پابندیاں یہاں پر برداشت کرنی پڑیں گی پھر جا کے جنت ملے گی، جو کچھ کیا ہے اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا پھر جا کے جنت ملے گی۔ تو دوسری طرف اللہ جہنم کا عذاب بھی بتاتے ہیں کہ تاکہ تم کہیں اللہ کے ڈر سے بالکل بے خوف نہ ہو جاؤ، اس لیے فرما دیا کہ ان لدینا انکالا و جحیما، ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور کیا ہے بھائی جہنم ہے، وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے۔ ایک حدیث نظر سے گزری تھی، اس کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اللہ کمی بیشی معاف فرما دیں۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو جہنمی ہوں گے نا، جہنمی ان کو جب بھوک لگے گی نا، بھوک، وہ جو بھوک ان کو لگے گی وہ بھوک اتنی شدید ہوگی کہ اس بھوک کے سامنے وہ جہنم کا عذاب بھی کم لگے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سمجھ رہے بات کو؟ وہ بھوک اتنی شدید ہوگی کہ اس بھوک کے سامنے وہ جو آگ میں جل رہے ہیں نا، وہ آگ میں جلنے کا عذاب بھی ان کو کم لگے گا۔ کھانا مانگیں گے، جب کھانا دیا جائے گا تو یہ والا وطعاما ذا غصہ، وہ ایسا کھانا دیا جائے گا کہ وہ کھانا ان کے گلے میں اٹک جائے گا۔ بھائی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے یہاں پہ کبھی کوئی کھانا گلے میں پھنس جائے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ اللہ بچا کے رکھے اس کیفیت سے، میں گزر چکا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کیا حالت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ وطعاما ذا غصہ، بھوک لگے گی ان کو، شدید بھوک لگے گی، جب وہ کھانا مانگیں گے تو ان کو کھانا دیا جائے گا، اور وہ کھانا ایسا کانٹے دار اور خاردار ہوگا جو ان کے گلے میں پھنس جائے گا۔ بھائی ڈرانے کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ جب وہ کھانا پھنس جاتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ پانی پیتے ہیں، وہ پانی مانگیں گے، پانی دو پانی دو پانی دو۔ اچھا، اور یہ ایک دم نہیں ہو جائے گا کہ انہوں نے کھانا مانگا اور وہ فوراً کھانا دے دیا گیا، اور کئی سال تو وہ فرشتہ سنے گا ہی نہیں جو ان کے اوپر داروغہ مقرر ہوگا، اور کئی سال تک اسی طرح چیختے چلاتے رہیں گے بھائی کھانا دے دو کھانا دے دو کھانا دے دو کھانا دے دو۔ موت وہاں پہ آنی نہیں، موت وہاں پہ آنی نہیں، تو وہ کھانا مانگتے رہیں گے، کئی سالوں بعد جا کے کھانا دیا جائے گا۔ تو اب جب کھانا پھنس جائے گا تو پھر کب اگر پانی لینے میں کئی سال لگ جائیں گے، تو جب پانی دیا جائے گا، اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے بھائی، اللہ سب کو، اللہ دنیا کے عذاب سے بھی بچا کے رکھے، آخرت کے عذاب سے بھی بچا کے رکھے۔ لیکن سیکھنے سکھانے اور سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جب ان کو پانی دیا جائے گا تو وہ پانی کوئی نیسلے کا منرل واٹر نہیں آئے گا، وہ انہی کا خون، انہی کا پیپ، اور وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، وہ اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ جب وہ پانی پئیں گے تو پخانے کے راستے سے ان کی وہ ساری کی ساری انتڑیاں نکل کے باہر چلی جائیں گی، اور یہ سلسلہ یہاں پر ختم نہیں ہوگا، وہ پھر اپنی اصلی حالت میں آئیں گے، اور پھر یہ دوبارہ سلسلہ چلے گا، جب تک ان کی زندگی ہے تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور زندگی وہاں پر ختم ہونے والی نہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ بھئی یہاں پر ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، آخرت میں جا کے ان کو پکڑیں گے، اور پھر ایسا پکڑیں گے کہ وہ بچ کر نکل نہیں سکیں گے۔ وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا۔ بھئی یہ قیامت کا دن ہوگا جس دن زمین بھی کانپنا شروع ہو جائے گی، جس دن پہاڑ بھی کانپنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ پہاڑ جو ہیں یہ ریت کے ذرات کی طرح منتشر ہو جائیں گے جب قیامت آئے گی۔ بھائی بات کو مختصر کر رہا ہوں، سورہ مزمل کے مضامین چل رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، آپ کی تربیت کی جا رہی ہے۔ آخر میں دو باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے بیان فرما دی ہیں۔ پہلی بات کیا بیان فرمائی؟ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ اے محبوب جس طرح ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح ہم نے آپ کو بھی پیغمبر بنایا۔
انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، ہمیں اور آپ کو بتلایا جا رہا ہے کہ تمہاری طرف ایک رسول ہم نے بھیجا ہے، اور وہ رسول ایسا ہے جو تم پر گواہ ہے، جو تم پر گواہ ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ حضرات کئی مرتبہ وہ حدیث سن چکے ہیں۔ ایمان کی تازگی کے لیے میں اس حدیث کا خلاصہ دوبارہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ بھائی قیامت کا منظر ہے، ذرا چشم تصور سے جائزہ لیں سارے کے سارے۔ بھائی سونے والے جاگ جائیں، بھائی سونے والے جاگ جائیں۔ یار پتہ نہیں ہے میرے ہی بیان میں نیند آتی ہے یا اور بھی کسی کے بیان میں نیند آتی ہے آپ لوگوں کو، یا صرف مولوی صاحب اٹھ کے اے سی بند کر دیں ابھی سب کی نیند اڑ جائے گی ایسے کر کے؟ کیا خیال ہے؟ یار کو حوصلہ رکھا کریں، ہماری بھی کئی مصروفیات ہوتی ہیں، ہم بھی اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، پھر یہاں پہ آتے ہیں، پھر 40-45 منٹ بولتے ہیں، گلا ہمارا بھی خشک ہو جاتا ہے، نیند ہمیں بھی، مجھے تو ویسے ہی بڑی نیند آتی ہے، ویلا بندہ ہوں۔ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا مولوی صاحب آپ کیا کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یار میں ویلا مصروف ہوں تو میں ویلا مصروف ہوں، مجھے تو ویسے ہی بہت نیند آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو بات کیا چل رہی تھی؟ یہ دیکھا نا، یہ گڑبڑ ہو گئی نا، بات ادھر کی ادھر نکل گئی۔ ہاں تو حدیث میں کیا آپ کو سنانے لگا تھا، بھائی سارے ہوشیار ہو جائیں ذرا۔ بھائی منظر کیا ہے؟ بھائی قیامت کا منظر ہے، سارے چشم تصور سے جائزہ لیں، قیامت کا منظر ہے، قیامت کا منظر ہے۔ اب جب قیامت کا منظر ہے تو ہم سب اللہ کی بارگاہ میں وہاں پر حاضر ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں صرف ہم ہی موجود نہیں ہیں، بلکہ گزشتہ تمام کی تمام امتیں بھی موجود ہیں، اور امتوں کے پیغمبر بھی وہاں پر موجود ہیں۔ ان امتوں سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی بتلاؤ تمہارے پاس کوئی نبی آیا تھا، کوئی ڈرانے والا آیا تھا، کوئی سمجھانے والا آیا تھا؟ تو وہ ساری کی ساری امتیں مکر جائیں گی، جی ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ جب ان کے نبیوں سے پوچھا جائے گا وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو اپنا کام پورا کر دیا، ہم نے تو اپنا کام پورا کر دیا۔ اب نبیوں سے یہ پوچھا جائے گا، کہا جائے گا کہ بھائی اچھا بھائی تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں، یہ مقدمہ چل رہا ہے، یہ مقدمہ چل رہا ہے، جیسے عدالتوں میں مقدمہ چلتا ہے نا، بس فرق یہ ہے کہ یہاں پہ نہ جج کو کچھ پتہ ہوتا ہے نہ وکیل کو کچھ پتہ ہوتا ہے، اگر پتہ بھی ہو تو اللہ خیر، وہاں پہ یہ چکر نہیں چلے گا، وہاں پہ اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ جج بھی خود ہوں گے، اللہ وکیل بھی خود ہوں گے، مقدمہ بھی اللہ ہی پیش کریں گے۔ انبیاء سے پوچھا جائے گا کہ اچھا بھائی آپ نے پیغام پہنچایا کہ اللہ بالکل پہنچایا، کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ ہے؟ اب گواہ کون ہوگا؟ ہاں یہ امت، میں اور آپ۔ اللہ اکبر کبیرہ، بھائی خدا کا شکر ادا کرو، اللہ نے آپ کو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا کریں اس نعمت پر۔ میں ہمیشہ یہ جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہلکے لوگ نہیں ہیں، آپ لوگ معمولی لوگ نہیں ہیں، اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھا کریں، فخر کے ساتھ بتایا کریں، ڈنکے کی چوٹ پر بتایا کریں کہ ہم محمد عربی، سب بولے بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ وہ امتیں جو ہوں گی نا وہ شکوہ کریں گی، اعتراض کریں گی کہ یا اللہ یہ لوگ تو ہمارے بعد آئے، یہ لوگ تو بھائی ہم تو بعد میں آئے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام کی امت ہم سے پہلے، ساری امتیں ہم سے، یا اللہ یہ تو ہمارے بعد آئے، یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ تو اب ہم کیا جواب دیں گے کہ بھئی ہمیں کس نے بتلایا؟ ہمارے نبی نے بتلایا کہ بھئی جتنے انبیاء پہلے گزرے وہ سب اپنا کام مکمل کر کے گئے، اپنا مشن کمپلیٹ کر کے گئے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، میرے اور آپ کے محبوب، سب بولے بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ میرے اور آپ کے حق میں آ کر گواہی دیں گے کہ یا اللہ میری امت سچ بول رہی ہے، یا اللہ میری امت سچ بول رہی ہے، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ان اعمال کی بدولت اللہ ہمیں معاف کر دے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، ان کی شفقت، ان کی محبت اپنی امت کے ساتھ اتنی ہوگی کہ وہ کل قیامت والے دن بھی مجھے اور آپ کو نہیں بھولیں گے، یا اللہ میری امت جو ہے وہ سچ بول رہی ہے۔ یہ فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے فرعون کی طرف بھی ایک رسول بھیجا تھا۔ کون بھیجے تھے بھائی؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، اس کو کہتے ہیں بھائی فتویٰ نہ لگا دینا، میں مثال دینے کے لیے بات، اس کو کہتے ہیں وہ بیٹی کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا، نشانہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ بہو کی طرف۔
اللہ کہہ رہے ہیں فعصا، بھائی توجہ میرے اور آپ کے لیے، فعصا فرعون الرسول. بھائی غور کریں ذرا، ربط ملائیں آیت کا. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ بھائی ہم نے رسول تمہاری طرف بھیجا جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا. اب آگے کیا ہوا؟ فعصا فرعون الرسول فاخذناہ اخذا وبیلا. اللہ مجھے اور آپ کو ذرا دوسرے طریقے سے سمجھا رہے ہیں. فرعون بات مانا نہیں، فرعون بات مانا نہیں، تو فاخذناہ اخذا وبیلا، ہم نے زبردست طریقے سے اس کو پکڑ لیا. در پردہ مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے بھی بات نہ مانی تو تمہارا انجام بھی یہ ہو سکتا ہے. اگلی آیت، بھائی اس آیت کو آج یاد کر لیں. سورہ مزمل آپ روزانہ پڑھتے ہیں، اب جا کر پڑھیے گا انشاءاللہ، اب سمجھ میں آئے گی سورہ مزمل ہمیں کہتی کیا ہے. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. کیسے بچو گے اگر تم نے کفر کا راستہ اختیار کیا تو بچو گے کیسے؟ یوم یجعل الولدان شیبا، اس قیامت والے دن جس دن جوان بھی بوڑھے ہو جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے. اتنا خوفناک دن ہوگا، اتنا ہولناک دن ہوگا، تم بچو گے کیسے؟ بھائی اس آیت کو ذہن میں بٹھا لیں. اللہ مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں بچو گے کیسے؟ کیسے بچو گے؟ بھائی اگر کفر کا راستہ اختیار کیا تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. السماء منفطر بہ، قیامت والے دن ہوگا کیا؟ بھائی آسمان پھٹ جائے گا. وَكَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا، اور جو میرے رب کا وعدہ ہے وہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے، وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا. إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. اللہ کہہ رہے کہ میں نے تو نصیحت اب تمہیں کر دی ہے، اب آگے تمہارا کام ہے اس نصیحت سے فائدہ اٹھانا. سورۃ المزمل کی آخری آیت، دوبارہ واپس آتے ہیں مضامین کی طرف. دیکھیں ابتدا میں کیا بات میں نے عرض کی تھی کہ بالکل آغاز میں تہجد کی نماز فرض تھی. بھائی سمجھ لیں اس بات کو، بالکل آغاز میں تہجد کی نماز فرض تھی. اور یہ بھی میں نے آپ حضرات کو بتلا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 آپشن دیے تھے کہ بھائی یا تو آدھی رات عبادت کرو، یا آدھی رات سے کم کرو، یا آدھی رات سے زیادہ کرو، یا 1/3 کرو، یا 2/3 کرو، یا آدھی رات کرو. ٹھیک، تو یہ 3 آپشن تھے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 1 سال تک تہجد کی نماز فرض رہی. یہ جو سورہ مزمل کا دوسرا رکوع ہے، ایک ہی آیت پر مشتمل پورا رکوع ہے، یہ سورہ مزمل کی ابتدائی آیات کے نزول کے 1 سال کے بعد نازل ہوا. سمجھ لیں بات کو، معلوماتی بات ہے اس لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. 1 سال کے بعد اب جب یہ آیات نازل ہوئی تو ان آیات میں اب اللہ پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں، خلاصہ اس کا سمجھ لیجئے. فرمایا کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ کیا ہے آگے، وطائفۃ من الذین معک، کہ بھائی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کی جماعت ہے یہ آدھی رات یا آدھی رات سے کم یا آدھی رات سے زیادہ نماز پڑھتے رہے ہیں. اللہ جانتے ہیں. واللہ یقدر اللیل والنہار، بھئی دن اور رات کا اندازہ کون مقرر کرتا ہے؟ اللہ کہنے میں کرتا ہوں. مجھے پتہ ہے کب دن کرنا ہے اور کب رات کرنی ہے. اب آگے سمجھ لیجئے، اب آگے اللہ پاک نے دیکھیں میری اور آپ کی مصروفیات کا بھی کتنا خیال رکھا اور میری اور آپ کی راحت کا بھی کتنا خیال رکھا. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن. اللہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تم سے نہیں ہو سکے گا، یہ تہجد کی نماز کی فرضیت تم سے برداشت نہیں ہو سکے گی. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو تمہاری کمی ہے نا وہ میں نے معاف کر دی. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، بھائی اب جتنا آسانی سے تم تہجد میں قرآن پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھ لیا کرو. اور یہ بات بھی شاید میں نے پہلے بھی آپ کو بتلا دی تھی کہ بھائی کم از کم 2 رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہیں؟ 8 رکعت ہیں. اگر کوئی 2 رکعت اٹھ کر تہجد بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کو تہجد کا ثواب مل گیا. اگلی آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ علم ان سیکون منکم مرضی، بھائی اللہ جانتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ،
اور بھائی بعض تم میں سے ایسے ہوں گے جو کاروبار کے لیے سفر پر جاتے ہوں گے. معلوم یہ ہوا کہ کاروبار کرنا بھی منع نہیں, کاروبار کے لیے سفر پر جانا بھی منع نہیں. وہ جو اول النعمتی کا جو تذکرہ گزرا میں وہاں پر میں نے آپ کو بتلا دیا کہ وہ لوگ ہیں جو سرمایہ بھی اکٹھا کرتے ہیں اور اپنی محبت بھی اپنی مال پر نچھاور کر دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ مال کماؤ لیکن مال کی محبت دل کے اندر نہ آنے دو. جہاں اللہ کا حکم آئے مال خرچ کرنے کا وہاں پر خرچ کرو. بھائی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ بھائی میں گفتگو کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں, ایک مضمون پر اور بھی میں نے بات کرنی ہے. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ بھائی تم میں سے کوئی مریض بھی ہوگا, تم میں سے کوئی بیمار بھی ہوگا, تمہارے دنیاوی مشاغل بھی ہیں, تو اس لیے اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ, بھئی جتنا قرآن تم سے پڑھا جا سکتا ہے اس تہجد کی نماز میں پڑھ لیا کرو, لیکن وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حسنا. بھئی نماز کو قائم کرنا ہے, زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے, مال آ گیا ہے تو زکوٰۃ دینی ہے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ, اور بھائی جو کچھ تم اللہ کے پاس بھیج رہے ہو نا وہ زیادہ بہتر ہے. یہاں پر جو تمہارے پاس موجود ہے بہت اچھی بات ہے, لیکن جو اللہ نے تمہارے لیے سنبھال کے رکھا ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے. بس صحیح وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ, بھائی اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہا کرو. ان اللہ غفور الرحیم. اس مضمون کے ساتھ سورۃ المزمل کے مضامین الحمدللہ مکمل ہوتے ہیں انشاءاللہ بشرط زندگی. آئندہ نشست میں سورۃ المدثر کے مضامین کا آغاز ہوگا.